أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155. ایک بات پہلے بھی آپ لوگوں سے عرض کی ہے کہ جب پہلی صف میں جگہ باقی ہو تو دوسری صف میں نماز پڑھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. تو جو بعد میں آنے والے احباب ہیں وہ دیکھیں اگر جگہ خالی ہے تو رکعت جا رہی ہے تو اسے جانے دیں، لیکن نبی کا فرمان پہلے ہے. ہم اپنی نماز کو نہ دیکھیں کہ ہماری رکعت چلی جائے گی، رکوع سے رہ جائیں گے تو رکعت رہ جائے گی. اس میں نبی کا فرمان سب سے پہلے ہے کہ اگر جگہ خالی ہے دائیں بائیں اس کو پورا کریں، اس کے بعد پیچھے صف بنائیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا کرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. ہم تم کو ضرور بضرور آزمائیں گے، کچھ خوف کے ذریعے سے اور کچھ بھوک کے ذریعے سے. قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. پارہ نمبر 2 دوسرے پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے. وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ. جیسے حالات تم سے پہلے لوگوں کے اوپر آئے جو ایمان والے تھے، کیا تمہارے اوپر وہ حالات نہیں آئیں گے؟ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ. ان کے اوپر تنگیاں اور تکالیف ان کے اوپر آئی. وَزُلْزِلُوا. اور ان کو جھنجھوڑا گیا اور ان کو پرکھا گیا تکالیف کے ذریعے سے، مصائب کے ذریعے سے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا. یہاں تک کہ رسول بھی بول اٹھے اور جو ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے لوگ وہ بھی کہنے لگے متی نصر اللہ، کہ اللہ کی مدد کہاں چلے گی. یعنی اتنی تکالیف ان کے اوپر آئی کہ وہ بھی کہنے لگے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد جو اللہ کا وعدہ ہے کہ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ہمارا حق ہے اور ہمارے ذمے ہے اور ہمارا فرض ہے کہ ہم ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں. تو رسول بھی کہنے لگے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد اور ایمان والے بھی کہنے لگے. تو ایسے ہی میرے دوستو اس امت کے ساتھ ہے. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری بھی آزمائش ہوگی، اس آزمائش کے بعد پھر جا کر تمہیں بھی جنت میں داخل کیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز تھی خوف کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزمائیں گے. اس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کچھ. والجوع. اور دوسری چیز ہے بھوک، کہ بھوک کے ذریعے سے ہم آزمائیں گے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے اوپر 3 دن فاقہ آئے، 3 دن کا فاقہ آئے اور وہ لوگوں سے عرض نہ کرے، لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، لوگوں کے سامنے اپنی اس حاجت کو نہ رکھے بلکہ اللہ سے مانگتا رہے، اس فاقے پر صبر کرے اور اللہ سے مانگتا رہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں اگر وہ کسی اور سے نہیں مانگے گا ان 3 دنوں میں، فاقہ تو میری طرف سے آیا ہے، 3 دن میں کسی سے سوال نہیں کیا، صبر کیا ہے، تو 3 دن کے بعد میں اس کے لیے 1 سال کی روزی حلال رزق کا اس کے لیے میں انتظام کر دوں اپنی قدرت سے اور اپنے خزانہ غیب سے، جس طرح بھی میں چاہوں، لیکن اس کے لیے 1 سال کی حلال روزی کا انتظام ہوگا جو اپنے فاقے کو چھپائے گا 3 دن تک. اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی النار فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہو 9 ابیات. فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے کسی گھر میں بھی چولہا نہیں جلتا تھا. ہم ایک چاند دیکھتے تھے
پھر دوسرا چاند دیکھتے تھے، یہاں تک کہ 3 چاند 2 مہینوں میں ہم دیکھ لیتے تھے۔ آپ کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور آپ کے اس وقت 9 گھر تھے، ہر زوجہ محترمہ کو الگ الگ گھر لے کر دیا ہوا تھا۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ اس وقت آپ کے 9 گھر تھے، 9 گھروں میں سے کسی گھر میں 2 مہینے 3 مہینے گزر جاتے اور چولہا نہ جلتا آپ کے گھر۔ یہ آپ کا عالم تھا، آپ کی زندگی کا یہ عالم تھا، آپ نے ایسے فاقوں کے اندر زندگی گزاری۔ تو پھر کسی نے پوچھا آپ کے بھانجے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے بھانجے ہیں اما جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی بہن حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت اسماء بڑی بیٹی ہیں، حضرت عائشہ چھوٹی ہیں۔ تو ان کی جو بڑی بیٹی ہیں حضرت اسماء، ان کے بیٹے تھے حضرت عروہ، وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے لگے۔ تو وہ پوچھتے ہیں کہ اے میری خالہ، پھر آپ کا گزارا کس چیز پر ہوتا تھا؟ جب 3 مہینے چولہا نہیں جلا، 2 مہینے چولہا نہیں جلا، کچھ پکایا نہیں گیا، تو گزارا کس چیز پر؟ تو فرمانے لگی کہ 2 چیزوں پر گزارا ہوتا تھا ہمارا، ایک کھجور کھا لیتے، اوپر سے پانی پی لیتے، یہ 2 چیزیں ہوتی جس پر ہمارا گزارا ہوتا۔ ہاں، کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے، انصار صحابہ، ان کے پاس اونٹنیاں تھی دودھ والی، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کا دودھ نکال کر آپ کی خدمت میں دے جاتے، آپ اس کو پی لیتے اور ہمیں بھی پلا دیتے اس میں سے۔ آپ کے انصار صحابہ جن کے پاس اونٹنیاں تھی، وہ آپ کی خدمت، کیونکہ سب کو پتہ تھا کہ نبی کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، تو وہ محبت میں اور پیار میں اور اس فاقے اور تنگی کی وجہ سے آپ کی خدمت میں اس کا دودھ نکال کر دے جاتے، اور آپ خود بھی اس کو پیتے، نوش فرماتے، اور ہمیں بھی اس میں سے پلا دیتے۔ اس پر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ ایک لشکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا اللہ کے راہ میں، اس پہ جو امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، عشرہ مبشرہ، جن 10 صحابہ کو عشرہ مبشرہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ان 10 صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس میں بشارت دی ہے۔ ان 10 کا نام اکٹھے ذکر کیا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی، حضرت عمر جنتی، حضرت عثمان جنتی، حضرت علی جنتی، حضرت سعد جنتی، حضرت سعید جنتی، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنتی، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی۔ تو 10 صحابہ کے بارے میں آپ نے ایک ہی مجلس میں بشارت دی، اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ باقی سارے صحابہ جنتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، یا کچھ جائیں گے کچھ نہیں جائیں گے، ایسا نہیں میرے دوستو، سارے جنت میں جائیں گے۔ لیکن ان 10 کو اللہ کے نبی نے ایک ہی مجلس میں بشارت سنائی کہ یہ میرے 10 صحابہ جنتی ہیں، اس وجہ سے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ ان میں سے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ تو آپ نے لشکر کو بھیجا اور اس پر امیر بنایا حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور ایک کھجور کا توشہ بھی ان کو ساتھ دیا، کھجوروں کا توشہ، اور فرمایا کہ یہ کھاتے رہنا۔ تو وہ صحابہ کھاتے رہے، اپنا اپنا توشہ بھی ساتھ لے کر گئے، راشن پانی جو تھا ان کے ساتھ وہ لے کر گئے، کھاتے رہے، یہاں تک کہ وہ چند دن بعد وہ ختم ہو گیا۔ سفر بڑی دور کا تھا اور لمبا سفر تھا، اللہ اکبر، چلتے رہے اور وہ کھانا پینا سارا ختم ہوا، پانی بچا رہا تھوڑا بہت، اس کو پی لیتے اور کھجوریں بچ گئی۔ تو جو لشکر کے امیر تھے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، بھئی جس کے پاس جتنی بھی کھجوریں ہیں وہ ساری مجھے جمع کرا دیں، میرے پاس رکھوائیں، سب کو برابر تقسیم کی جائیں گی۔ تو سب نے دے دی، تو روزانہ سب کو ایک ایک کھجور دے دیتے اور اس کو پی کر اس کو کھا کر پانی پی کر گزارا کر لیتے۔ ایک کھجور میرے دوستو سارا دن میں کیا کام دے گی؟ ایک کھجور، آج انسان ایک روٹی کھائے تو بھی اسے بھوک لگ جاتی ہے، ایک روٹی پہ گزارا نہیں ہوتا، اور ایک کھجور پہ کہاں گزارا ہوگا؟ تو اللہ اکبر، ایک کھجور کھا کر گزارا کر لیتے۔ تو جب یہ واقعہ ان صحابہ میں سے کسی صحابی نے اپنے شاگردوں کو سنایا آگے چل کر، تو وہ کہنے لگے حضرت جی آپ کا ایک کھجور پر کیسے گزارا ہوتا سارا دن؟ تو فرمانے لگے کہ ہمیں کھجور کی بھی اس وقت قدر معلوم ہوئی جب کھجوریں ختم ہو گئی، صرف گٹھلیاں باقی رہ، اس کو چاپ کر ہم پانی پی کر اسے چبا لیتے اور پانی پی لیتے، پھر اس پر ہمارا گزارا ہونے لگا۔ اور جب گٹھلیاں بھی ختم ہوئی، پھر جو درختوں کے پتے ہوتے ہیں، خشک پتے، ہم ان کو توڑ کر پانی میں ڈبو کر کھا لیتے۔
میرے دوستو قرآن کا فیصلہ ہے اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ تو وہی صحابی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ کی طرف سے ایسی آسانی آئی۔ اس سے پہلے جو امیر لشکر تھے انہوں نے اونٹ، جو صحابہ کے پاس اونٹ تھے، جانور سواریاں تھیں، وہ لے کر ذبح کر کے ان کو کھلانا شروع کر دیا۔ جو مالدار صحابی تھے ان میں سے، اونٹ ذبح کرو اور صحابہ کو کھلاؤ، اتنے فاقے تو یہ اب برداشت کر سکتے ہیں۔ تو جب 4-5 دن گزرے تو امیر لشکر نے دیکھا کہ اگر ایسے ہوتا رہا، سلسلہ چلتا رہا تو اونٹ سواریاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، واپس جانا مشکل ہو جائے گا ہمارا۔ بند کر دیا کہ اب کوئی اونٹ نہ ذبح کیا جائے، بند ہو گیا۔ اب کیا کریں بھائی، اب کچھ بھی نہیں۔ تو پھر اللہ کی طرف سے میرے دوستوں مدد آئی۔ 300 کے افراد تھے، 300 کا لشکر تھا۔ اللہ نے سمندر میں سے ایک مچھلی نکالی، جس مچھلی کا نام بتایا جاتا ہے عنبر، اور اس لشکر کا نام بھی سریۃ العنبر پڑا ہے، مچھلی والا لشکر، سریۃ العنبر۔ تو اللہ نے اس سمندر میں سے ایک مچھلی نکالی ان صحابہ کے لیے، فرماتے ہیں کہ ہم اس میں سے 17 دن تک کھاتے رہے۔ 300 کا افراد ہو میرے دوستو، 300 کا لشکر ہو اور 17 دن تک ایک مچھلی کو کھاتا رہے۔ فرماتے ہیں جب ہم واپس مدینہ میں تشریف لائے، واپسی ہماری ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ عرض کیا اور آپ کو سارا واقعہ سنایا اور ساری صورتحال آپ کو بتائی، اور پھر آخر میں بتایا کہ اللہ نے ہمارے لیے مچھلی نکالی۔ تو آپ نے فرمایا یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے تم تک پہنچایا، یہ اللہ کا رزق تھا جو اللہ نے تم تک پہنچایا۔ اگر اس میں سے کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی کھلاؤ، اگر کچھ بچا ہوا ہے تو مجھے بھی کھلاؤ۔ تو صحابی فرماتے ہیں، اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی لشکر میں ساتھ تھے، کہ اس میں سے بچا ہوا تھا ہمارے پاس، تو توشوں میں تھوڑا سا بچا ہوا تھا گوشت مچھلی کا، ہم نے وہ نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ فَأَكَلَ مِنْهُ، آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، آپ نے بھی اس میں سے کھایا۔ تو میرے دوستو ہر تنگی کے بعد راحت آتی ہے۔ بات چل رہی ہے والجوع، بھوک کے اوپر بات چل رہی ہے کہ اللہ بھوک کے ذریعے سے تمہیں آزمائیں گے، اس پر جو جمع رہے گا اللہ پھر اس کے لیے حلال روزی کا انتظام کریں گے، اور لوگوں کے سامنے جو سوال کرے گا پھر اللہ اس کو سوالی ہی بنا دیں گے کہ وہ ساری زندگی سوال ہی کرتا رہے گا۔ اس لیے میرے دوستو گھبرانا نہیں چاہیے، کبھی کسی کے اوپر فاقہ تنگی آ جائے۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں، اللہ ان کو غریب کر دیتے ہیں، بعض غریب ہوتی ہیں اللہ ان کو امیر کر دیتے ہیں، تو یہ تو میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر غربت سے امیری مل جائے تو تکبر نہ ہو، امارت سے غربت مل جائے تو اس پہ شکوہ شکایت نہ ہو، صبر ہو، اللہ دوبارہ سے عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت جو کچھ کہا سنا ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مزید انشاءاللہ کل بات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، وصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ۔ اللہم انک اہل التقوی واہل المغفرہ، الیک رب فحببنا، وفی اعیننا لک رب فذللنا، وفی اعین الناس فعظمنا، ومن سیئ الاخلاق فجنبنا، وعلى صالح الاخلاق فقومنا، وعلى الصراط المستقیم فثبتنا، وعلى الاعداء اعدائک اعداء الاسلام فانصرنا۔ اللہم انصرنا ولا تنصر علینا، اللہم امکر لنا ولا تمکر علینا، اللہم زدنا ولا تنقصنا، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، اللہم ولی علینا خیارنا ولا تولی علینا بذنوبنا شرارنا۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، نماز جو پڑھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن کا جو درس ہوا اس پر اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو نمازی بنا، ہم سب کو قرآن پڑھنے والا بنا، قرآن کی خدمت کرنے والا بنا، اور قرآن کی اشاعت کرنے والا بنا، قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا، قرآن سے محبت نصیب فرما، قرآن والوں سے محبت نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں سے محبت نصیب فرما، اور تمام انبیاء علیہم السلام اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اہل بیت اور اولیاء اللہ سب کی محبت ہمیں نصیب فرما، اللہ سب سے محبت کرنے والا بنا، آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما، ایک بن کر چلنے والا بنا، اللہ ہمیں پکا سچا نمازی اور مسلمان بنا، پکا سچا ایمان والا بنا، اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرما، ہمارے اعمال کی بھی حفاظت فرما،
ہمارے مراکز کی بھی حفاظت فرما، مساجد کی بھی حفاظت فرما، مدارس کی بھی حفاظت فرما، خانقاہوں کی بھی حفاظت فرما۔ اللہ دین کی محنت جہاں جو جتنی کر رہے ہیں اللہ ان کی کرنا قبول فرما، مزید ترقی عطا فرما۔ اللہ جو ان کا تعاون کرنے والے ہیں ان کو بھی ان کی رزق میں برکتیں عطا فرما، زندگیوں میں برکتیں عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو جیسے آپ نے دنیا میں اکٹھا کیا آخرت میں بھی ہم سب کو اللہ اکٹھا کرنا، اپنے گھر بیت اللہ کی اللہ بار بار حاضری نصیب فرما۔ اللہ سارے مسلمانوں کے لیے اپنے گھر کے دروازے کھول دے۔ اللہ جو مشتاق ہیں حج عمرے کے لیے جو جانا چاہتے ہیں اللہ سب کی جانا قبول فرما لے، سب کا جانا آسان فرما دے۔ اللہ جو راستے بند ہیں اللہ سارے بند راستوں کو کھول دے، جو مشکلات ہیں اللہ ان کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ اللہ کتنے لوگ ہیں کافی عرصے سے منتظر ہیں اور اس انتظار میں ہیں کہ آپ کے گھر کی زیارت ہو، اللہ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی زیارت نصیب فرما، اور اپنے گھر بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی اللہ ہمیں زیارت نصیب فرما۔ جو مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین۔